بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کا مجسم ہونا۔ اچانک ایک بہت ہی بدصورت، بدشکل اور بدبودار وجود میرے سامنے آیا اور کہا، اے شیطان کے غلام، فکر نہ کرو، میں تمہارے برے اعمال کی صورت ہوں اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ میں تمہارے مال و دولت، بیوی بچوں کی طرح بے وفا نہیں ہوں۔ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، میں اس سفر کے آخر تک تمہارا ہمراہی اور ہمراز رہوں گا۔ اب تمہاری زندگی کی روشن صبح موت کی تاریک شب تک آن پہنچی ہے اور تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی ماضی کے برے کردار پر ہزارہا حسرتیں کی اور آہیں بھری کہ اس بے پناہ ندامت اور پشیمانی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، میری نازک جلد، میرا نرم و نازک بدن خدا کے قہر کی آگ کی تپش کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں تو پوری زندگی حسیناؤں، دلرباؤں، خوبصورت سے آنکھوں والیوں، خوبصورت بدنوں والے، خوبصورت رنگین بالوں والیوں اور ترچھی آبروں والیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا رہا ہوں۔ اب میں خاک، پتھر، اینٹوں اور سانپوں اور بچھوؤں کی ہم نشینی میں کیسے رہ پاؤں گا؟ وہ وقت مجھ پر کس قدر گراں ہوگا جب آتش کے وزنی توغ میری گردن کی ہڈیوں سے چمٹ جائیں گے اور میرے بدن کا گوشت آگ سے گداختہ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں خدا کے قہر و غضب سے جلنے والی جہنم کی آگ کے آتشیں شعلوں میں اپنے جلتے ہوئے بدن کی آواز کو کیسے سن پاؤں گا؟ اسرائیل کی گرج۔ اس موقع پر اسرائیل نے گرجدار آواز میں کہا، اے سرگرداں آدم زاد، اب بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ آج تمہیں سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہے اور ذلت و خواری تمہارا مقدر بننی ہے۔ جانتے ہو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بہت ناحق باتیں کی ہیں، قرآن کی آیات اور انبیاء اکرام کے سامنے خود سری کی ہے، پیغمبروں اور ائمہ اور معاشرے کے ہمدرد افراد کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، اب اس کے بعد تم تنہا ہو، اکیلے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، جیسا اکیلے ہی اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اے بدبخت گمراہ انسان، یہ بدطینت شیطان جو تیرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے طویل مدت تک تمہارے سامنے آرزوؤں کے بلند و بالا محل تیار کیے۔ اس نے تمہارے لیے گناہ کی برائی کو خوبصورت لباس پہنایا اور اسے دل فریب انداز میں سجایا اور اس طرح اس دنیا میں تمہارے لیے بظاہر خوبصورت جال تیار کیا۔ اس نے گناہ کو زیورات سے لدی ایک ناز و نخرے والی دلہن کے روپ میں تیرے سامنے پیش کیا تاکہ تو اس کے سامنے دل ہار جائے۔ ان جھوٹی دلربا چیزوں کی وجہ سے تو نے خدا تعالیٰ کی عنایات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس موقع پر ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی تیری مدد کو یہاں موجود نہیں ہے جنہیں تو اپنا مددگار سمجھتا تھا۔ اب تمہارا رابطہ ان سے ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس وقت موت کو گلے لگانا پڑ رہا ہے جب تم عیش و عشرت اور گناہ میں سرگرم تھے۔ میں نے روتے روتے التجا کی، مجھے معاف کر دیں، میں بے گناہ ہوں، میرے والد نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی۔ اگر وہ مومن اور خدا شناس ہوتا تو خود مجھے گناہ کی عادت نہ ڈالتا، میں ایسا نہ ہوتا۔ اسرائیل نے کہا، ہاں درست ہے، تمہارا باپ اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تو نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے استفادہ کیوں نہ کیا؟ تم نے دین کے پیشواؤں کی پیروی کیوں نہ کی؟ تم نے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور خدا کی آسمانی کتاب قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا؟ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے نبی اور امام اور آسمانی کتابیں بھیجی، تم نے ان سب کا مذاق کیوں اڑایا اور ان کے احکامات کو لائق اعتنا کیوں نہ سمجھا؟ تم نے ان ہستیوں کی سنت کو کیوں پس پشت ڈالا اور انہیں چشم حقارت سے دیکھا؟ کیا خدا نے دنیا میں تجھے اچھے اور باایمان دوست نصیب نہ کیے تھے جو تیری رہنمائی کرتے؟ آخر تم نے دل ہی دل میں ان سے دوری اختیار کر کے اپنا راستہ کیوں الگ کر لیا؟ کیا خدا رحمان و رحیم نے تمہیں خوبصورت، بااخلاق، مومنہ، دلسوز، ملنسار بیوی سے نہیں نوازا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے اس کی مخلصانہ نصیحتوں کی طرف دھیان نہ دیا اور اس سے جدائی اختیار کیے رکھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو تمہارے خواب میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کر لو؟ اس وقت تم اپنی زندگی کے 39 برس گزار چکے تھے۔ 10 سال کی عمر میں انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو جاننا شروع کرتا ہے۔ اس طرح سے کیا تم نے 29 بار اپنی آنکھوں کے سامنے خزاں اور بہار کا منظر نہیں دیکھا؟ خدا نے کس طرح درختوں اور پھولوں اور پودوں کو خزاں میں موت دی اور بہار میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا؟ کیا یہ سب کچھ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا اور اس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت ہی عجز سے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس بار مجھ سے درگزر کر جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی وقت سے ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک رکعت نماز بھی قضا نہیں ہونے دوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا، حتیٰ کہ پہلی فرصت میں اس کی قضا بجا لوں گا۔ ملک الموت نے میری بات کے جواب میں کہا، اگر تم حقیقی مومن ہوتے تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح قبض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم سچے مومن اور متقی ہو
اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور اس کے احکام کے تابع ہوتے تو میں تم سے اس سے مختلف پیش آتا۔ اولیاء اللہ کے مقرب بندگان حق والوں کے ساتھ میں اس طرح پیش آتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں خوبصورت پھلوں سے لدے ہوئے ٹرے ہوتے ہیں اور ہم بڑے عاجزانہ طریقے سے ادب سے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ پھولوں سے بڑے ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نظروں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنت میں اپنی جگہ کا مشاہدہ کر لیں۔ جب وہ لوگ ان محلات، باغات، طرح طرح کے پھلوں، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے صبری سے پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر ہمیں وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں، وہاں جانا خود آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم وہ پھول ان کی ناک کے سامنے لے جاتے ہیں، جنہیں سونگھ کر بڑے آرام سے ان کی ارواح ان کے بدن سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ پرواز کر جاتی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر بڑی عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے سرشار رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔